نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 132 تک دیکھا تھا، اور اس آیت مبارکہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور توبہ استغفار کی جو ہے تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رضاعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا رب ان کے لیے کیا آگے فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کیسی ہے؟ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے نیچے سے ایک ایسے شفاف اور خوبصورت سے نہر گزر رہی ہوگی، آپ کے محلات کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی جس کو نہ کسی آنکھ نے پہلے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے پہلے اس کو سنا ہوگا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی یعنی کہ دل فریب اور میٹھے شہدوں کی اور دودھ کی نہریں آپ کے محلات کے نیچے سے گزریں گی، اور اس میں آپ پھر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا؟ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جن کی وجہ سے آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ اس پہ اڑ نہ جائیں۔ فرض کریں کوئی غلطی ہو گئی، جیسے میں پڑھا رہی ہوں، مجھ سے کوئی الفاظ کی غلطی ہو گئی، میری اسٹوڈنٹ کوئی اٹھ کے مجھے بتا دی ہے کہ میم آپ نے یا باجی آپ نے یہ الفاظ غلط پڑھا، تو میں اسی ٹائم اس چیز کو یعنی کہ ایکسیپٹ کروں کہ انسان ہو سکتی ہے غلطی زبر زیر کی یا لفظ کی، کوئی مجھ سے مسٹیک ہو سکتی۔ اگر میں کہوں کہ میں استاد ہوں، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ میری ہرتدمی ہوگی، میری اکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنے والا انسان کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ ابلیس کا بھی جو تھا، یعنی کہ اس کو نیکوں کی صفت سے شیطان بنانے والی جو اس کی عادات تھی وہ یہی تھی کہ اس میں تکبر تھا، اور اللہ رب العزت کو تکبر کسی کا پسند نہیں۔ جو انسان عاجزی میں آ جاتا ہے، جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اصلاح اپنی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس دنیا میں بھی عزت والا مقام رکھتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یہ تو ہماری پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں 133ویں آیات مبارکہ، تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیات مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً خلت گزر چکے من قبلی پہلے تم سے، سنن بہت سے طریقے، فسیرو سو چلو تو پھرو تم، فی الارض زمین میں، فانظروا چنانچہ تم دیکھو، کیف کیسے، کانا ہوا عاقبت انجام، مکذبین جھٹلانے والوں کا، ھذا یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ تھی آج کی ہماری 2 آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے جو ہے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ خلت گزر چکے، خا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، سنن بہت سے طریقے، سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے،
फसीरू सो तुम चलो, सीन या रा इसका रूट वर्ड है, फंजुरू चुनाचा तुम देखो, नून ज़ा रा इसका रूट वर्ड है, आकिबतु अंजाम, ऐन काफ बा इसका रूट वर्ड है, मुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों का, काफ जाल बा इसका रूट वर्ड है, बयानुन बयान है, बा यानुन इसका रूट वर्ड है, वो मौइज़तुन नसीहत है, वाओ ऐन ज़्वा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के रूट वर्ड और अब हम देखते हैं मुख्तसर से तफसीर। قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ سنن جو ہے سنت کی جمع ہے، یعنی کہ جمع مکسر کا یہ صیغہ ہے، اور وہ سیرت اور طریقے ہے جس پر فرد اور جماعت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنن سے مراد اپنی مخلوق کے بارے میں اس کے طریقے اور اس کا قانون جو ماضی میں مخلوق کے بارے میں جاری رہا، یعنی کہ پہلی جو شریعت تھی اللہ کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سنن کہہ کے مخاطب کیا۔ یہاں پہلے لوگوں سے مراد رسولوں کو جھٹلانا اور ان کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہے۔ مجاہد کا قول ہے قد خلت من قبلکم سنن، ان سے مراد کافروں اور مومنوں کی خیر و شر کے طریقے ہیں، یعنی کہ ان کے طریقے جو اچھے کام کیے، جو برے کام کیے، وہ طریقے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ دنیا میں لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی روح خالص ہو جائے، ان کے صبر آزمائے جائیں۔ اس مقصد پر کے لیے ان پر مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں فتح نصیب ہوتی ہے، اور جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، کفریہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات کیوں کہی گئی؟ مسلمانوں کو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تیر اندازوں کو غزوہ احد میں عبداللہ بن جریر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اس مقصد کے لیے کہ جو گھوڑ سوار ادھر آئیں انہیں پیچھے دھکیل دیں اور فتح ہو یا شکست اپنی جگہ سے نہ ہٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ احد میں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، ہمیں فتح مل چکی ہے، اب ہم اپنے ٹھکانے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا جیتو یا ہارو وہیں پہ ٹھہرے رہنا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی کی بات کی پیروی نہیں کرتا اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ بے شک دنیا کا محاذ ہو یا آخرت کا میدان ہو، دونوں جگہ پہ وہ ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اتباع بے حد یہ سمجھ لے کہ لازم ہے ہم پہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل اگر نہیں کرتے، ہم کوئی بھی عمل کر لیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہم نہیں کر رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جو اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ نبی کی بھی اتباع کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو اس قدر خوبصورت ہے، یعنی کہ سنت جو حدیث مبارکہ بھی ہم مطالعہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہمارے لیے فرمائی ہے۔ ایسے قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کے ہم جو بھی آیات دیکھتے ہیں اس میں ہمیں اپنے لیے لازمی کوئی سبق ملتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو نبیوں کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں یا نبیوں کی بات کو رد کرتے ہیں تو ان کو پھر کبھی بھی فتح نہیں ملتی، وہ جیت کر بھی ہارنے والی کنڈیشن میں واپس آ جاتے ہیں۔
پھر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ان کے دستے کے افراد میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹھہرے رہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ درے سے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے 10 افراد باقی رہے۔ اس موقع سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یعنی کہ رسولوں کی بات کو رد کی تھی اس سے پہلے بھی، اور جو کچھ ہوا ہے یہ پہلے دور کے لوگوں نے بھی نبیوں پیغمبروں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ یعنی کہ سٹارٹنگ میں تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہنا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جب آزمائش تھوڑی سی پریشانی آئی تو پیٹھ پیچھے کر کے بھاگ دوڑے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، حق پہ چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم اگر اپنے لیے سوچیں تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہمیں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، فیملی کا دباؤ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی فیس کرنا ہے، اس زمانے کو، اس کلچر کو بھی فیس کرنا ہے، اور اپنے رب کی رضا اور اطاعت اور فرمانبرداری سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو جب ہم ایک چیز کو اپنے اوپر خاص کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک اپنے اوپر اس کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اس میں بہت زیادہ مدد فرماتا ہے، بہت زیادہ۔ آپ دین کے راستے پہ چل کے دیکھیں، آپ قرآن کی آیات پہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اتنے غائب کی مدد فرمائے گا، اتنی خوبصورت مدد آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور کبھی کبھی میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو نا آئی لو یو بولا کروں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اس کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے یہ مل سکتا ہے، اللہ تو نے مجھے دے دیا۔ اور اس ٹائم دل کرتا ہے کہ اللہ کو کہیں کہ آئی لو یو، اللہ تعالیٰ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ کو ایسے لگے گا جب آپ اللہ سے آئی لو یو بولیں گے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونس دے گا۔ ابھی میں کہہ رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ بھی کہہ کے دیکھیں، آپ کو بھی ایسے فیل ہوگا کہ آپ کو آپ کا رب رسپونس دے رہا ہے، اور یہ اتنی خوشی والی فیلنگ ہوتی ہے، اتنی خوشی والی فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان کے فیس پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری اور اس کے اطاعت اور اس کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش ہی ہمارے رب کو قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100% رزق نہیں مانگ رہا ہم سے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے 100% ہی کر کے دو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کوشش کرو، اجر دینا، تمہیں سیدھا رستہ دکھانا، نیکی کی دعوت کی طرف لے کے جانا میرا کام ہے، تم بس اپنے آپ کو خالص کر لو میرے لیے، میرے ہو جاؤ، اور میں ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جیسے جیسے دنیا کو رب کے لیے چھوڑیں گے، یہ دنیا آپ کی قدر پہلے سے زیادہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض، سو تم زمین میں چل کے دیکھو، اس میں کیا وضاحت ہے، سو تم زمین میں چل کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس مقصد کے لیے ہے کہ ہلاک ہونے والے کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ جیسے ہم کبھی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، مہنجو یا ایسے ایریے میں جاتے ہیں جہاں پہ کھنڈرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنجو دڑو ہو گیا، ہڑپا ہو گیا، پاکستان میں تو یہ دو بڑے مشہور ہیں۔ تو ایسے قدیم ایریوں میں جاتے ہوئے کبھی سوچا ہے کہ یہاں پہ بستیاں آباد تھی،
اور اب یہ کھنڈرات میں کیسے بدل گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ فسیروا فی الارض، سو تم زمین میں چل کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے حالات اور واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے پاورفل شخصیات، اتنے پاورفل لوگ جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منٹوں سیکنڈوں میں ان کو مٹی کا ڈھیر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو تم زمین پر چل کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام کی طرف توجہ کیوں مبذوز کروائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام اس لیے سامنے رکھا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ گزشتہ اقوام کا انجام دیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ زمین پر انسانی زندگی ایک کتاب ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر واقعات کے فیصلے کس بنیاد پر ہوئے تھے۔ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کس قدر پختہ ہے، جس کے تحت یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کی رودانی میں آئندہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جانے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے ایسے واقعات ہونے چاہیے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو، اور مسلمانوں کی جانب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلانے کا جو انجام کل ہوا تھا وہی انجام آج بھی طے ہے، تاکہ امت کے افراد اپنے انجام کے بارے میں مطمئن اور یکسو ہو جائیں اور جھٹلانے والوں کے ساتھ پھسل نہ جائے۔ یعنی کہ کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کی فیملی میں کہتے ہیں کہ چھوڑو بہن، کیا ہو گیا، ساری عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی سے تم پردہ کرنے بیٹھ گئی ہو، ابھی تم اتنی بڑی خوبصورت ہو، تمہیں کوئی دیکھے گا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ تمہیں اس بات سے ایگری کرنے کی کوشش کریں، تمہارا ذہن اس چیز سے ہٹائیں کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، اتنی عمر میں آ کے تمہیں اب کون دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، ہمارے رب کا حکم ہے، ہم نے حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا، اپنے آپ کو چھپانا، بس رب کا حکم ہے تو ہم کریں گے۔ ہم عمر کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ چلے جائیں، 80 85 100 سال کے بھی چلے جائیں، تو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو نایاب رکھو۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو نایاب کی کیٹیگری سے نکال کے عام لوگوں میں لے جائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنی حفاظت کریں۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں مگر ان میں سے ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ یعنی کہ کوئی امت ایسی نہیں آئی اس روئے زمین پہ جس میں کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، خبردار کرنے والا نہ ہو۔ جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو اس کو عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحشی اور بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کا نام ان کے زبان میں تہذیب ہوتا ہے، اور تو ان کی اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب اپنے کلچر کو فالو کریں گے، اپنے یعنی کہ کہہ لیں کہ پاکستان میں جو کلچر ہے، پاکستان کی جو ثقافت ہے اور تہذیب ہے، ہم اس کے پیچھے لگیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارا دین کو نقصان ہوگا۔ ہم اس کلچر کی ذات میں آ کے اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، اور جب رب کی نافرمانی ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ زوال، نعمتوں پہ زوال، صحت پہ زوال، مال و دولت پہ زوال، اولاد پہ زوال، ہر قسم کا زوال ہم پہ مسلط ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ اس سے مراد ہے کہ تاریخی واقعات سے جو قرآن حکیم میں بیان ہو رہے ہیں، عام لوگ جس کے پاس کوئی علم کا ذخیرہ نہیں ہے ان کے لیے تو علمی بیان ہے۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک درس رائج کا انقلاب کرتا ہے۔ جب تک یہ قرآن مجید قرآن بیان نہ کیا جائے تو انقلاب نہیں آ سکتا، یعنی کہ قرآن پاک کی یہ واقعات ہمارے لیے جو ہے نصیحت ہیں، ہدایت ہیں۔ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جیسے اللہ نے حکم فرمایا نبی کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہمارے پاس آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس سنت کو اگر فالو نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی کچھ آیات ہم نے جیسے کہ الحمدللہ 3 پارے مکمل کیے، اب 3 پاروں میں ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ رب کی نافرمانی ہوگی، یہ علم نافع نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک تو الحمدللہ سے لے کے والناس تک شفا ہی شفا رکھا ہے۔ آپ کچھ بھی آزما کے دیکھ لیں، آپ بیمار ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کا دم کر کے دیکھ لیں، آپ کو شفا ملے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، آپ سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے گھر میں جادو ٹونا حسد کچھ بھی ہے، بیماری ہے، کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اس پہ فاقہ کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت میں ایک ہمارے لیے انعام رکھا ہے اور دوسری نصیحت رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اس لیے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے دل ہدایت کے لیے کھلتے ہیں، وہی ہدایت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ سچائی اور حق کو قبول کرنے کی ہدایت اسی صورت میں ملتی ہے جب دل ایمان اور یقین سے بھر جائے۔ ایمان اور تقوی ہی انسان حق اور راہ راست کی تکلیفوں اور برداشت کر سکتا ہے، یعنی کہ حق کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان جب اپنے آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے گا تو پھر وہی اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی آزمائش، پریشانی یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو وہ ویسے ہی فیس کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب مجھے آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کی جو ہے انعام بہت ہی بڑا ہے۔ قرآن حکیم متقیوں کے لیے کیسے ہدایت اور نصیحت ہے؟ متقیوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس میں پچھلے لوگوں کے حالات کی ہدایت دی گئی ہے، ان جیسے طرز عمل سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے، اس میں وہ لوگ داخل ہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے، اور عام المکذبین میں بھی۔ موعظت مومن کی ایسی نصیحت ہے جس کی وجہ سے دوسرا مومن کامیابی کی نجات کے راستے پہ چلتا ہے۔ موعظہ جس کی وجہ سے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے، اطاعت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت بنایا اور ہدایت بنائی ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اس کے ایسے بندوں میں شمار ہو جائیں جن کو بغیر حساب کتاب جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے،
ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی والی زندگیاں عطا فرمائے، ان کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو حل فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنے خاص رحمت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، انہیں اپنے بچوں کو خوشیاں دیکھنے نصیب فرما، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ میرے والدین کی قبر پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمانا، اور مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔